أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بہت بڑا کرم اور احسان ہے جس رب العالمین نے ہم سب کو اپنی یاد کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. اب تعالیٰ شانہ ہمارے اس وقت کے جمع ہونے کو قبول فرمایا. اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہونا یہ بہت بڑی برکت کا سبب ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ جو قدم اللہ کے ذکر کے لیے اٹھ کر آ رہا ہو اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف چھپا کر رکھا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. سب سے بھاری ہے وہ قدم جو خالص اللہ کے ذکر کے لیے اٹھایا گیا ہو. آپ کے تو دو قدم ہو گئے، ایک نماز کا قدم ہو گیا، دوسرا ذکر اللہ کا قدم. بھائی نماز بھی پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ذکر اللہ بھی کریں گے تو ڈبل اجر و ثواب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت فرماتے ہیں اتنی محبت اس امت محمدیہ سے بھی فرماتے ہیں. کتنی محبت فرماتے ہیں؟ اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اچھائی کر رہا ہو یا برائی کر رہا ہو. دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کندھوں پر. کوئی گناہ کرے گا تو فوراً فرشتہ لکھے گا، اچھائی کرے گا تو وہ بھی لکھے گا. تو جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو فرشتہ فوراً لکھتا ہے، دیر نہیں کرتا لکھنے میں. اور جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یعنی کہ ارادہ کیا گناہ کا تو فرشتہ کہتا ہے بھئی اس نے ارادہ کر لیا، اب تو یہ کرے گا ہی، اب تو لکھ دوں میں اس کو. تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی مت لکھ، ابھی ارادہ ہی تو کیا اس نے، کیا تو نہیں، توبہ بھی کر سکتا ہے، ابھی مت لکھ. تو اس کے باوجود فرشتہ جو نیکی لکھنے والا ہے دائیں طرف جو بیٹھا ہوا ہے وہ منع کرتا رہتا ہے کہ ابھی مت لکھ، ابھی نہ لکھے، ابھی تو اس نے ارادہ کیا، ہو سکے توبہ کر لے. فرماتے ہیں بزرگ کہ جب وہ آدمی گناہ کر بھی لیتا ہے پھر فرشتہ کہتا ہے بھائی اب گنجائش نہیں رہی، اب تو اس نے کر ہی لیا، اب تو میں لکھ لوں. تو فرشتہ نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی مت لکھ، کیا پتہ یہ توبہ ہی کر لے. تو فرشتوں میں آپس میں بحث ہوتی ہے کہ بھائی جب یہ نیک اعمال کرتا ہے تو ایک دم لکھ لیتا ہے، اور جب یہ برائی کر بھی لی تو مجھے جب بھی لکھنے دے رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی اعلان ہے کہ اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اور تو نے اگر یہ گناہ لکھ دیا تو یہ تو لکھا جائے گا، ابھی رک جا، ابھی یہ توبہ بھی کر سکتا ہے. فرمایا کہ جب انسان بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر نہیں کرتا یعنی کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہوتی ہی ہے، اگر ذہن سے نکل بھی جاتا ہے کسی اللہ والے کی مجلس میں، کسی ایسی ذکر اللہ کی مجلس میں توبہ استغفار کر لیتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کہا تھا نہیں توبہ، یہ توبہ کر رہا ہے. کہا کہ اس کے تو گناہ یاد بھی نہیں ہے، کہ اس کے گناہ یاد ہو نہ ہو لیکن یہ توبہ کر رہا ہے، اس لیے اس کی توبہ لکھ، گناہ مت لکھ. سبحان اللہ. اللہ کتنی محبت فرماتے ہیں اس اپنے بندے سے.
تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو قدم اللہ کے ذکر کے لیے اٹھا وہ سب قدم سب سے زیادہ بھاری قدم ہے، خالص اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ تو ہمارے بزرگ اکابر وہ قدم نہیں اٹھاتے تھے بلکہ وقت لگاتے تھے، 10 سال 25 سال 30 سال لگائے اللہ کے ذکر کو سیکھنے کے لیے، اتنا وقت لگا کر پھر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا عشق ان کو نصیب ہوا ہے۔ بہرحال اب موقع ہے، یہ شب چل رہا ہے، شب برات کا وقت آنے والا ہے، اگلی جمعہ آنے والے جمعہ کو، جمعہ تو یہ آج ہے، آنے والے جمعہ کو شب برات کی رات ہے۔ ہمارے اکابر بزرگ اولیاء اللہ کا طریقہ اس میں کیا رہا ہے؟ فرماتے ہیں بزرگ کہ یہ رات خالص اللہ کے ذکر کی رات ہے، نوافل توبہ اور استغفار کی رات ہے، اور جاگنے کی رات ہے۔ یہ رات جاگنے کی رات ہے۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیا؟ کہ اس رات میں پورے سال کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پورے سال کے فیصلے شب برات کی رات میں، پورے سال کے فیصلے۔ اب جو کہتے ہیں نا جی دعا کرنا جی وہاں جا رہے دعا کرو، یہ پریشان ہے جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، یہ اللہ نے امت محمدیہ کو خاص طور پر ایک گفٹ دیا، تحفے کے طور پر دیا۔ پچھلی امتوں کو نہیں دیے یہ، لیکن خاص طور سے اس امت کو دی گئی شب برات، یہ شب برات کی رات اور شب قدر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات، یہ خاص طور سے اس امت محمدیہ کو دی گئی ہے۔ کتنا انعام ہے اللہ پاک کا، بہت سبحان اللہ۔ تو یہ رات آنے والی جمعے کی رات، یہ خالص اللہ کے ذکر کی رات ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر تو ایسی چیز ہے کہ اللہ کا ذکر دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے، سب کچھ اس اللہ کے ذکر میں چھپے ہوا ہے۔ اللہ والے اکثر اللہ کا ذکر کرتے تندرست رہتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ سچے عاشق کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر دوا بھی ہے، کوئی بیمار ہے اور وہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ کو۔ ایک آدمی بیمار ہے اور وہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے، کچھ نہیں جانتا کیا کرے، کچھ نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جو دعائیں پڑھی ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جو دعاؤں کا ثمرہ ہے، جس کو کلمات ختم خواجگان کہتے ہیں، بیمار ہے کوئی زیادہ اور وہ کثرت سے پڑھے یا شافی الامراض یا شافی الامراض، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما لے۔ اور سبحان اللہ، کتنا اللہ کا انعام۔ تو یہ رات جو ہے یہ اسی چیز کی رات ہے، پورے سال کے اس رات میں فیصلے ہونے ہیں، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنی پریشانی دینی ہے، کہاں اس کی موت آنی ہے، کہاں اس کو پہنچانا ہے، کیا اس کا حال ہونا ہے، کیا کرنا ہے، ساری چیزیں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے، اس کا پورا نظام بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب برات کی رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب اس کے مطابق تمہیں چلنا ہے۔ کتنی بڑی رات ہے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ ہمارے حق میں اچھے فیصلے ہوں؟ یہ رات غفلت کی رات نہیں ہے، یہ رات جاگنے کی رات، عبادت کی رات، حلووں کی رات نہیں ہے، پٹاخوں کی رات نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی رات ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی رات ہے۔ ایک آدمی ہے جو پوری رات نہیں جاگ سکتا، اتنی ہمت نہیں ہے، پوری رات نہیں جاگ سکتا، تو عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جائے، گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا سو سکے، 12 بجے کے بعد پھر اٹھ کر اللہ کے ذکر میں لگ جائے، پھر اٹھ کر اللہ کے، کیونکہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں رات تہجد کے وقت میں ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی کو دور کی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو ختم کی جائے۔ اللہ پاک اعلان کروا رہے ہیں اور ہم سو رہے ہیں پڑے ہوئے، اللہ پاک اعلان کروا رہے ہیں اور ہم مانگ ہی نہیں رہے اللہ سے۔ تو آج ہمارا حال بہت ہی خراب ہو چکا ہے،
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے اس آنے والی رات کی قدر کرنی ہے, کریں گے نا انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے. اچھا, انفرادی عمل اور اجتماعی عمل. ایک تو یہ اجتماعی عمل ہو گیا, سب بیٹھ کر کر رہے ہیں, اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی منع نہیں ہے کہ بھائی اس طرح بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے, یا ہم اس طرح بیٹھ کر کے اللہ اللہ نہیں کر سکتے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں. نہ جانے اس مجمع میں کون سا بندہ ایسا ہو جس کی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. یہ اجتماعی عمل کا فائدہ ہے. انفرادی عمل کا وہ اکیلا بیٹھا ہوا کر رہا ہے تو وہ بھی افضل ہے. اللہ پاک بھائی میرا بندہ دیکھو سب سو رہے ہیں اور یہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے, ہم پکار رہے ہیں اللہ 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 کر رہے. اللہ کہے ہاں میرے بندے کیا چاہتا ہے, بتا کیا چاہتا ہے, تو بتا کیا چاہتا ہے. اللہ اس رات میں میرے لیے اچھے فیصلے فرما دے. ہم مانگیں گے نہیں مانگیں گے تو پھر جبھی تو ہمارے اچھے فیصلے ہوں گے پورے سال کے لیے. تو یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے, پورے سال کے فیصلے ہیں اس رات کے اندر. جس طرح ابھی نتائج آ رہے تھے نا الیکشن کے, سب کی آنکھیں لگی ہوئی تھی کیا ہوگا کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا. یہ اس سے زیادہ اہم ہے. یہ رات ہماری زندگی کا مسئلہ ہے, پوری زندگی کا, پورے سال کا مسئلہ ہے ہمارا, کہ ہماری وہ اعمال اللہ پاک ہمیں دے دے جس سے اللہ خوش ہوتے ہوں, وہ اعمال سے ہمیں اللہ بچا دے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں. تو یہ عمل کرنے ہیں اس آنے والی جمعے کی رات میں. سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی اول بھی توبہ ہو گئی اور آخرت بھی توبہ ہو گئی تو سمجھو کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توبہ اور استغفار بہت بڑی چیز ہے. ہم سب گنہگاری ہیں, کسی سے چھوٹے گناہ ہوں, کسی سے بڑے گناہ ہوں, کسی کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں, کسی کے گناہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں. اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے, پھر بتاؤ جو اللہ تم سے خوش ہو جائے, جو میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, تو پھر جو ہم مانگیں کیا وہ ہمیں نہیں دے سکتا ہے؟ وہ ہمیں ضرور دے گا, وہ ضرور دے گا. اور سب سے زیادہ اللہ کو پسند وہ بندہ ہے جو ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. کہ نبی جی کہہ دو ان لوگوں کو کہ یہ ہر حال میں اللہ کو کثرت سے یاد کریں, کھڑے بھی, بیٹھے بھی, لیٹے بھی, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, آتے جاتے, ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. یہاں تک فرمایا گیا کہ اقیم الصلاۃ لذکری, کہ نماز میں بھی اگر میری یاد نہیں تو وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اسی لیے نماز کی حالت میں دیکھو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بادشاہوں کے بادشاہ, تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ, پوری دنیا کے مالک, پوری دنیا کے خزانوں کے مالک, کہ جب نماز میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کرتے ہیں. نہیں, اللہ تو سب سے بڑا ہے. بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ ملے گا اس کو پیچھے پھینک رہا ہوں سب کچھ, اور میں آپ کے سامنے سلنڈر ہو رہا ہوں. کہتے تھے نا کہ اللہ حفاظت فرمائے کو بھائی سلنڈر ہو جاؤ, نہیں تو گولی لگ جائے گی بھی. ہم اللہ کے سامنے سلنڈر ہو رہے ہیں. اللہ ہم تیرے سامنے خالی ہاتھ ہیں, ہم تیرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ کے سامنے. پھر نیت باندھتے ہیں, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھتے ہیں, اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کا ذکر ہی تو ہے. لیکن نماز سے الگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کو بیان فرمایا ہے. بہت ساری احادیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر اللہ کے ذکر کے متعلق بیان فرمائی. فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں ذکر اللہ کے فضائل کو بیان فرمایا کہ 100 سے زیادہ اللہ کے ذکر کے فائدے ہیں. بہرحال یہ رات جو آنے والی جمعہ کی رات ہے یہ اللہ کے ذکر کی رات ہے, اللہ کو خوش کرنے کی رات ہے. پٹاخوں سے باز آئیں, آتش بازیوں سے باز آئیں, اپنے بچوں کو روکیں. یہ پٹاخوں کا پٹکانا, حلووں کا بنانا یہ ثابت نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں کھانا کچھ زیادہ بنا لو. جو کھانا گھر میں بنا ہوا ہے اس کھانے میں اضافہ کر لو, تھوڑا سا اضافہ کرنے کے بعد جو گھر میں پہنچا دو, کسی غریب کو دے دو, اس وہاں پہنچا دو.
کھانے میں اضافہ کر لیا جائے. یہ نہیں کہ پچھلے سال اگر ہم نے بریانی بنائی ہے تو اس سال بھی ہم بریانی ہی بنائیں گے، پچھلے سال حلوہ بنایا تو ہم اس سال حلوہ ہی بنائیں گے. ابھی پچھلے ہفتے میں کلیج میں تھا تو وہاں یہی بات ہو رہی تھی شب برات کے اوپر. تو ایک صاحب نے کہا کہ تو حضرت اویس کرنی کی سنت ہے، حلوے کا بنانا حضرت اویس کرنی کی سنت ہے. تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ بھائی وہ تو صحابی تو نہیں ہو پائے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے عاشق تھے. کیسے عاشق تھے اللہ کے رسول کے؟ کیونکہ اپنی ماں کی خدمت میں وہ لگے ہوئے تھے، اس لیے اللہ کے حبیب کی زیارت نہ کر سکے، اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. اور کتنے عاشق تھے، کتنے بڑے عاشق تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لڑائی میں دانت ٹوٹ گیا، تو انہوں نے اس عشق میں اپنے تمام دانت توڑ ڈالے. عشق میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں حضرت اویس کرنی نے تمام دانت توڑ ڈالے. نہ جانے میرے آقا کا یہ دانت ٹوٹا ہو، نہ جانے یہ ٹوٹ گیا ہو، نہ جانے یہ ٹوٹ گیا ہو، تمام دانت توڑ ڈالے. ہے کوئی ایسا عاشق اب بھی ہے؟ یہ تھے عاشق. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے انہوں نے جب دانت ٹوٹ گیا تو اب روٹی تو کھائی نہیں جائے گی ان سے. جو کی روٹی اس وقت بنتی تھی، موٹی موٹی روٹی، اب تو ہمیں نصیب بھی نہیں ہوتی، اب تو بہترین نرم نرم روٹی مل رہی ہے. اس وقت بہت موٹی موٹی روٹیاں ہوتی تھی، جو کی روٹی ہوتی تھی. وہ روٹی چبا نہیں سکتے تو اس لیے انہوں نے ہریرا کر کے، آٹے کا ہریرا بنا کر کے وہ کھایا تھا، اس لیے جس سے دانت ٹوٹے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کہ بھئی واقعی اگر یہ سنت ہے، اگر یہ حلوے کا کرنا شب برات میں واقعی سنت ہے تو چلو میں بھی اپنے دانت توڑتا ہوں اور تم بھی اپنے دانت توڑو. تب ہے وہ حلوہ کھانا سنت. سنت زندہ کرو تو پوری تو کرو کم از کم. تو یہ نہیں ہوتا، یہ طریقہ نہیں کہ حلوہ ہی بنے گا شب برات میں، چکے ہی بنے گا شب برات میں، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ شب برات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. مسجد میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، گھر میں بھی سب بیٹھ کر اللہ اللہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ مسجد میں ہی آئے، اور بہتر ہی ہے کہ اگر مسجد میں آ جائیں تو ہو اللہ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو فرشتوں کا ماحول ہے. تو اس لیے دوستو بزرگوں، آنے والی رات کی قدر کرنے کی اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ اس رات میں اللہ کا ذکر کریں، توبہ اور استغفار کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے والے سال میں ہمارے حق میں اچھے فیصلے فرمائے. حق تعالی شانہ آنے والے رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس رات میں ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.